سبسکرائب کریں ہمارے چینل SNZ TV کو۔ سبسکرائب کرنے کے لیے اس لال بٹن پر کلک کریں اور گھنٹی کے آئیکن یعنی گھنٹی کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو پہنچے آپ کے پاس سب سے پہلے۔ اور ویڈیو کو لائک بھی کریں اور ساتھ ہی ساتھ شیئر بھی کریں۔ جزاکم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب جو سوال کرنے جا رہا ہوں حضرت اقدس سے، بڑا بہترین سوال ہے اور اعتراض ہے وہ اصل میں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے ماں کے نام کے حوالے سے جو وضاحت فرمائی تھی، عیسیٰ ابن مریم، تو ایک حضرت ہیں وہ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ سوال چنا، جواب گندم۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ میں پھر وہی شعر کہوں گا، اللہ مجھے تکبر سے بچائے۔ آمین۔ بس ایک حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ متکبر کے ساتھ اخلاق تکبر ہے، اور حضور نے فرمایا جس نے ابتدا کی بعد والا تجاوز بھی کر جائے تو وہ بری ہے۔ تو دونوں صورتوں میں اب ہمارا انشاءاللہ تعالی ہمیں اللہ محفوظ رکھے کہ اللہ کی پکڑ سے کہ ایڑیاں اٹھا کر چلنے سے قد نہیں بڑھتا، میرے رقیب سے کہہ دو کہ اپنی حد میں رہے۔ واہ۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے دلیل دی تو اب اس کو قرآن چنا نظر آئے یا گندم نظر آئے تو یہ وہی بات ہے کہ کفر تو نظر نہیں آتا کہ جی۔ سوال کہ یہ کہ اگر مفتی ہے، تخصص ہے، تو اصل تو شرع میں پہلے ہوتا ہے کہ اگر کسی چیز کی اصل ثابت ہو نا، صحیح سمجھ رہا ہوں۔ تو باقی چیزیں اس امور کے اندر جو بھی اس دائرے میں آئیں گی اس کو جائز کہا جائے گا۔ ٹھیک۔ اصلاً ہم نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم، اللہ نے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے نام سے جو نسبت دی ہے، تو عیسیٰ ابن آدم بھی کہا جا سکتا تھا، جیسے حضور اپنی جد کی طرف انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، کہ میں جھوٹا نبی نہیں، بے شک میں سچا ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ تو جد کی طرف صحیح نسبت جاتی ہے۔ تو حضرت مریم بھی تو آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو ہے نا۔ بالکل۔ تو لیکن یہاں نسبت ماں کی طرف جاری۔ ایک سوال یہ ہے کہ بھائی ماں کی طرف نسبت تو ماں کا نام لینا جائز ہے۔ اب آپ نے کہا کہ جی کہ ماں کا نام جو لیتا ہے وہ جادوگر ہوتا ہے، تو ہم نے کہا یہ قرآن میں تو نہیں، قرآن میں تو ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جادوگروں کی جو پہچان بتائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ میاں بیوی کے اندر کیا کرتے ہیں؟ جھگڑا کرواتے ہیں، اختلاف پیدا کر رہے تھے جادو کے ذریعے۔ تو پہچان یہ بتائی نہیں، تو جو ماں میاں بیوی کے اندر جھگڑا پیدا کر رہے، صحیح، ایسے اثرات کر رہے، ایسے جادو کر رہے، تو بنی اسرائیل کے بارے میں کہ یہ جادو کی علامات بتائی گئی ہیں۔ اسی طرح سورہ فلق میں سارے عوامل بتائے کہ کس کس چیز سے جادو پناہ، جیسے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو یہ اسباب تو اللہ نے بتائے، اس میں ایک ریزن حسد بھی ہے جو ایسے چیخ چلی کو ہو رہا ہے۔ اب حسد کی وجہ سے انسان حق کا انکار کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ حسد کی وجہ سے ابلیس نے آدم علیہ السلام کے علم کا انکار کیا، بالکل۔ وَعَلَّمَ آدَمَ أَسْمَاءَ كُلَّهَا، تو انکار تو اس کے علم کیا کن کے؟ آدم علیہ السلام کی۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ نے قرآن میں فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو ابلیس نے اللہ کا حکم نہیں مانا، یہ اللہ کے کلام کو نہیں مانتا۔ اب رہا کہ میں نے عرض کیا کہ فقہ کی کسی بھی کتاب سے ثابت کرو کہ یہ ناجائز ہے، تو ناجائز نہیں ہے،
تو احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے نام سے ان پر جادو کیے گئے. ٹھیک ہے جی. جی بالکل. اب یہاں انہوں نے اس سے کہا کہ شاید یہاں سے استدلال باطل ہے، اس لیے کہ ماں کے نام پر میں نے پہلے کہا یہ لطیف اجزاء ہے ماں کے جسم، اور اس میں ایک لطیف نقطہ یہ چھپا ہوا ہے کہ میں عرض کر دوں کہ ماں اپنے بچے کے غم کو ظاہر کرتی ہے، چھیڑتی نہیں ہے. اس کے نام کے میں بھی یہ تاثیر موجود ہے، اور اس کے خون کے جو اجزاء جو ماں سے بنتے ہیں اس میں بھی. آج آپ جتنے بھی لیبارٹری ٹیسٹ کر رہے ہیں وہ ماں کے خون سے، ماں کا ہے خون جو بنتا ہے یہ ماں کے اس سے بنتا ہے. تو جتنے بھی کہ میرے بچے کو یہاں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے، یہاں تکلیف ہے، ماشاءاللہ. یہاں تو جسمانی تکلیف بتا دی. اب جو اندر جا رہا ہے خون میں جو جادو، اس کا کیسے پتہ چلا؟ تو ماں کا نام بتا دیتا ہے کہ میرے بیٹے کو شیطان نے یہاں سے چھوا ہے. اللہ اکبر، سبحان اللہ جی. یہ تو لطیف نقطہ ہو گیا. واہ. دوسری چیز کہ آپ علیہ السلام کی ماں پر چونکہ ظاہری نبی کے اندر تو کسی جن کی طاقت ہی نہیں ہو سکتی کہ کما کے. اب ایک وجہ کہ ظاہر ماں کے تو ماں ظاہر ہے، اس پہ کیا جائے کیونکہ یہ بدن ہے، جسم ہے، یہ چمڑا، یہ اجزاء سے بنے. آپ کیا کریں گے جی؟ تیسری چیز حروف کا مزاج جانتے تھے. تو حضور کا نام اور ان کی ماں کے نام میں جو میم ہے یہ آتشی حروف ہے، اور آگ اور پانی کی آپس میں نہیں لگتی، اس لیے پانی میں ڈالا گیا ہے. یعنی محمد، پھر مام میں تشدید ہے، میم میم میم، آمنہ میں الف میم، اور پھر آخر میں ہا صحیح جو چشمے والی ہے. یہ سارے کے سارے حروف مزاجن جو ہے یہ آتشی کہلاتے ہیں. آتشی ہیں. پیچھے سے تو اب جب ایک چیز آ گئی، لہٰذا بزرگوں نے ہمارے علم کے مطابق یہ تجربے جو کیے بزرگوں نے اس وجہ سے کیے کہ آپ تشخیص کرتے اس کے لیے مختلف طریقے آزماتے. مثال کے طور پہ بسا اوقات ہر کسی کی فراست تو اتنی نہیں ہے، تجربات ہے. پہلے کے بزرگ بتا دیا کرتے تھے کہ فراست کے ساتھ یہ مسئلہ، مگر آج کے حکومہ اس میں ناکام ہے. جیسے لیبارٹری میں آپ کے مرض کا پتہ چل جاتا، پہلے چہرے سے ہی بتا دیا کرتے تھے، چلنے سے بتا دیا کرتے تھے. حکومہ نفس شناسی میں بھی بڑے ماہر تھے، ان تمام علامات کو دیکھ کے مرض کا پتہ چلا جاتا. تو اس پر ہم نے دلیل دی تھی کہ فقہ کی کسی کتاب میں منع نہیں ہے، 4 ائمہ میں سے کہیں سے بھی لے آؤ. لہٰذا یہ مجربات ہے. اب مجربات چاہے زمانے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، شرع اس کو جائز سمجھتی. اب آپ نے کہا جی ماں کا نام لینے والا، تو ماں کا نام لینا جائز ہے، قرآن سے ثابت، ہم نے اصل سے ثابت کر دیا. لہٰذا اس کو بطور علاج لینے میں قباحت نہیں ہے. اس کو جادوگر کہنا یہ غلط ہے. صرف ماں کے نام پہ تو وہ جادو نہیں کرتا، جادو کے تو مختلف طریقے. اکثر پہ ہو جاؤ شیاطین بھی بھیج دیتے، اسے ماں کے نام کی ضرورت ہی نہیں. بالکل صحیح. تو آپ کو نقصان دے سکتا ہے. یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ کلی علم نہیں ہے ماں کا، صرف یہ ایک ذریعہ ہے. اس کو جادوگری کو پہچان کرنے پر ہم نے اعتراض کیا ہے، اور سوال ہم سے نہ کیا جائے، ہم نے جواب دے دیا. جواب تم دو گے، اب ہماری دلیل کو توڑو. بالکل سمجھ گئے؟ صحیح. سوال چنا اور جواب گندم. گندم بھی زمین سے اگتی ہے اور چنا بھی گندم سے اگتا ہے. سمجھ گئے نا؟ دونوں زمین کی چیزیں، کوئی آسمان سے نہیں اتری ہوئی ہے. آپ کا سوال یہ کہ ہم نے قرآن کو دلیل دیا، آپ نے قرآن پر اعتراض کر رہے ہو، تو یہ آپ کی غلطی ہے. آپ اپنے ایمان کی اصلاح کریں، یہ تمہارا فن نہیں ہے. شیخ چلی صاحب کہیں جا کر کے چنے بیچو، جو تمہارا کام ہے وہ کام کرو. حکیم ہو پتہ نہیں کیا ہو، تو پہلے حکیم تھے، اب آ گئے اس طرف، اور امت کے غمخوار بننے کے لیے. تو یہ تمام چیزیں غلط ہیں. بسا اوقات آپ کو پتہ ہے کہ ایسے امراض بھی ہوتے ہیں، اکثر شوہر حضرات ہو یا اپنی بیوی تکلیف میں، علاج کے لیے نہیں لے کے جاتے. ان کو طاری ہو جاتا ہے کہ جی کیا ہوگا. اب تکلیف میں تو بیوی ہے نا. صحیح. اب اگر وہ شوہر کے تابع اور یہ شوہر اس کو کہیں لے کے نہیں جاتا یا کسی صحیح معالج کو نہیں دیکھ لے کے جاتا، تو اس پر جو یہ تکلیف گزر رہی ہے اس کا حساب اس کو نہیں دینا پڑے گا. اور یہی شوہر جب بیمار ہوتا ہے خود، تو کہتا ہے یار مجھے کہیں بھی لے جاؤ مگر میں ٹھیک ہو جاؤں.
بالکل. ہم کہ ایسے علم سے وابستہ ہے کہ جو کام تو بہت بڑا ہے لیکن لوگ اس میں توہم پرستیاں اور بدنامیاں بھی بہت کرتے ہیں. اس وجہ سے جیسے یہ شروع ہو گیا، اب کچھ نہ بن پسکا تو توڑنا ہوا تو قرآن کا بھی انکار کر دیں گے. ایک اٹھتے ہیں تو جی قرآن سے جادو ہوتا ہے، دوسرے کہتے ہیں جی ماں کا نام لے لو ہمارا جادوگر ہے، آگے سے کہ جی میں یہ کام جانتا نہیں مانتا نہیں. ان کے تقویٰ کی اگر یہ علامت ہے تو کسی صحیح مضبوط جن کے ان کے سامنے میں بٹھا دیتا ہوں والد مرض، اور پھر یہ بات کر لے، پتہ چل جائے کہ کتنے متقی پرہیزگار ہیں یہ سارے. پھر ان کی دوڑیں آپ دیکھو گے جیسے شیطان کے پٹاخے نکلتے نا پیچھے سے اذان کے وقت، ان کے اس سے بھی زیادہ نکلیں گے. پھر ٹکرائیں نہیں ہے نا. یہ مومن بننا اتنا، یہ منہ سے ہر کوئی مومن ہوتا ہے، جب سامنے آتا ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ کتنے پانی کا ہے. یہ بہت مشکل کام ہے، بہت تکلیف دہ کام ہے، مگر میں کہوں گا کہ یہ وہ کام ہے کہ جو دوسروں کا غم اپنے سر لیتا ہے. بس بس یہ ختم بات ہو گئی. ماشاء اللہ حضرت نے پہلے بھی اب بھی بڑا ہی مناسب اور واضح جواب دیا. جس کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا، میں اب بھی احترام کے دائرے میں چلوں گا. ہو سکتا ہے سمجھ میں، یا اللہ نہ کرے ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے مہر بھی لگ جائے، کیونکہ آپ خدا نہ خواستہ مطلب ایک قرآن سے آپ کو دلیل دی گئی ہے، اس کے باوجود آپ کو سمجھ میں نہیں. تو میں اللہ سے دعا کروں گا کہ اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اور اوروں کو بھی. ماں کا پورا یہ پچھلی بار بھی یہ سوال ہوا تھا، تب بھی حضرت نے واضح بتایا تھا، اب بھی، اور اب جتنی وضاحت سے اب بتایا ہے ماشاءاللہ، پر مطلب میرے لیے بھی سیکھنے کی ایک نئی چیز تھی اس میں. تو امید ہے کہ انشاءاللہ بات سمجھ میں آ چکی ہوگی. خدایا انا پرستی میں اتنی دور نہ جائیں کہ اپنے ہی ایمان کا سودا کر بیٹھیں. جاتے جاتے رحمان بابا کا ایک شعر ہے، کمی پیشی ہو جائے پٹھان حضرات سے معافی. چھپیو قدم تار شپوری رسی مالی دل دے رفتار دے درویشانو غضب لندکڑی پچا خخا نزیوار خطا دے درویشانو. پیرا جان ساتھی. ٹھیک ہے، اگلے سوال کے لیے پھر انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. سوال بہت ہیں. روشنی پروگرام آپ لوگوں کے دلوں میں بھی روشنی پھیلائے، اندھیروں میں بھی روشنی پھیلائے، ذہنوں میں جو اندھیرے پھیل چکے ہیں اشکالوں سے اس میں بھی روشنی پھیلائے. مجھے، میری ٹیم کو، میرے مہمانوں کو اجازت دے. پھر انشاءاللہ اگلے سوال میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.